الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جلتوں حبیبا بری نازم کے ہستم امت تم گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی۔ ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حد و بے حساب و لاتعداد درود و سلام آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے تاجدار، مدینے کی سرکار، میرے اور آپ کے آقا شب اسریٰ کے دولہا، لا مکان کے مکین مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کو امامت کے ذریعے اپنا مقتدی بنانے والے شفیع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں لا تعداد نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، تعلقات کی کئی بنیادیں ہیں۔ نسب کا تعلق ہے،
سسرالی تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، کلاس فیلو کا تعلق ہے، زبان کا تعلق ہے، وطن کا تعلق ہے اور محلے داری کا تعلق ہے۔ یہ تمام تعلقات کی جہتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان دوسرے انسان کے ساتھ اپنی راہ و رسم کو بناتا بھی ہے اور پروان چڑھاتا بھی ہے، اور اس کے ذریعے بہت سے رشتے بنتے ہیں اور آگے جا کر نسلوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ لیکن ان سارے تعلقات میں سب سے گہرا، سب سے مضبوط، سب سے مستحکم اللہ رسول کے نزدیک جو معتبر ہے وہ ہے تعلق دین۔ جو دین کا تعلق ہے یہ تمام رشتوں پر حاوی بھی ہے، تمام رشتوں سے زیادہ مستحکم بھی ہے اور تمام رشتوں سے زیادہ معتبر بھی ہے۔ قرآن کریم نے مختصر ترین جملے میں خوبصورت ترین انداز میں اتنا جامع سمجھا دیا کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو ایک لمحے میں یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ مفسرین کرام اس لفظ پر بحث کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخوہ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کا لفظ قرآن کریم نے اس لیے بولا کہ جس طرح تمہیں حقیقی بھائی پر تمام اعتبار ہے اور تم اپنے حقیقی بھائی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اور حقیقی بھائی جو ہے وہ تمہارے نزدیک رشتوں میں سب سے معتبر رشتہ ہے، قرآن نے کہا اس سے بھی زیادہ معتبر رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے اخوہ کا لفظ بولا کہ یہ رشتہ تمہارا نسب اور خون کے رشتے سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ دین سے دوری، مادہ پرستی، خواہشات کے پیچھے مفادات کا تحفظ اور اغیار کی غلامی نے آج ہمیں اس رشتے سے بے خبر کر دیا ہے، اور ہم غفلت کی دنیا کا شکار ہو کر اس رشتے کو بھول بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جرائد اور اخبار سے نکل کر اب دنیا کے اندر خبروں تک رسائی کے لیے کئی ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیلی درندے 2 ہفتوں سے مسلسل غزہ کے مسلمانوں پر آگ برسا رہے ہیں۔ اب تک خواتین اور بچوں سمیت 4000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں ننھے بچے، 6 برس کی بچیاں
6 ماہ کے بچے اور جوان اور خواتین شامل ہیں۔ 12,000 سے زائد مسلمان اس وقت شدید زخمی ہیں۔ دنیا کے نقشے پر 58 اسلامی ملکوں کے سربراہان مملکت بے حمیتی کا شکار ہو کر صرف مذمتی قراردادوں تک محدود ہیں اور مسلمانوں کے خون کو ارزاں سمجھ کر پانی کی طرح بہایا جا رہا۔ جی بھر کر رونے کا دل کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا دامن آنسوؤں سے بھگونے کا جی کرتا ہے۔ ظلم بھی ہم پر، زیادتی بھی ہم پر، اور ظالم بھی دنیا میں ہمیں ہی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ جس یورپ کے متعلق ہمارے نظریات یہ ہیں کہ وہاں انسانیت کی قدر ہے، ہم اپنی نجی محافل میں جب یورپ کے معاشرے پر تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لبرل لوگ، یورپ کے معاشرے کے دلدادہ لوگ، یورپ کی ہواؤں میں پلنے والے وہ لوگ طرح طرح کے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں انسانیت کی قدر ہے، وہاں انسانیت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، وہاں انسان کا بڑا احترام ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب غزہ کے مسلمانوں پر آگ برسائی جا رہی تھی تو انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار امریکہ کا صدر اسرائیل کیا لینے جا رہا تھا؟ کیوں بیری بیرا اسرائیل بھیجا جا رہا تھا؟ کیوں اسرائیل کو جدید اسلحہ دیا جا رہا ہے؟ کیوں اسرائیل کو تھپکی دی جا رہی ہے؟ اور کیوں اسرائیل کی پشت پناہی کی جا رہی ہے؟ کیا غزہ میں بسنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا غزہ میں بسنے والے انسان نہیں ہیں؟ کیا غزہ میں شہید ہونے والی بیٹیاں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ننھی معصوم بچیوں کے اٹھتے جنازے وہ انسانوں کے جنازے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اغیار کو انسانیت سے غرض نہیں ہے، وہ انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر، انسانیت کا نام لے کر دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اصل مشن، اصل مقصد مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ مذمتی قرارداد OIC میں کس نے ویٹو کی؟ امریکہ نے۔ کس نے جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا؟ امریکہ نے۔ امن کا درس دینے والے، امن کے علم برداروں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ شیطان صفتوں، شیطان کی صورت والوں، بے ایمانوں، تمہیں یہ مسلمان انسان نہیں لگتے کہ جن پر اس طرح بے دردی سے گولے برسائے جا رہے ہیں؟ اور 58 اسلامی مملکتوں کے سربراہان جو بے غیرتی کی زندہ تصویر بنے ہوئے ہیں، 32 ملکوں کی وہ افواج جس کے اجتماع پر جنرل رحیل شریف کو سربراہ لگایا گیا، وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ سعودی شہزادوں کی شہزادگی کو بچانے کے لیے؟ عرب کے ان گھنٹوں کی گھنٹگی کو بچانے کے لیے ہے؟
یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہے؟ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ 32 ملکوں کی افواج کا اگٹھ کس مقصد کے لیے کیا گیا ہے؟ تاکہ شہزادوں کی شہنشاہیت قائم رہے اور ان کی شہنشاہیت پر کوئی آواز بلند نہ کر سکے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ کائنات کے کسی صفحے پر بھی مسلمان کو تکلیف ہو، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہے۔ جو مسلمان کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا، جو مسلمان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق کوئی نہیں۔ قرآن نے صاف کہا، قرآن نے واضح فرمایا، قرآن نے اعلان اعلان کہا، الا تفعلوه تکن فساد فی الارض۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے اگر تم مسلمانوں نے مل کر کفر کی ریشہ دبانیوں کو روکا نہ، کفر کی سازشوں کو روکا نہ، اغیار کی سازشوں کو روکا نہ، اگر تم اکٹھے مل کر جو تمہارے خلاف سازشیں بنی جا رہی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں انہیں روکا نہ، تو یاد رکھنا زمین ساری فساد سے بھر جائے گی۔ الا تفعلوہ تکن فساد فی الارض، پوری روئے زمین پر یہ فساد لا کھڑا کریں گے۔ افغانستان میں جب مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، اس وقت ہم نے کہا امریکہ اور افغانستان کی جنگ ہے، اور مسلمان بے دردی سے مرتے رہے۔ عراق پر حملہ کیا، دنیا بھر کے بغیرت حکمران مسلمان یہ خاموشی سے بیٹھے رہے اور کہا یہ صدام اور امریکہ کی جنگ ہے، اور آج نتیجہ دیکھیے، اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور دنیا کا وہی بے غیرت بدماش آج امریکہ پھر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا۔ کب جاگیں گے؟ کب بیدار ہوں گے؟ کب غیرت ایمانی ان کے اندر آئے گی؟ اسلام تو تمہیں بہی کا درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا درد کتنا ہے؟ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، وہ غریب جو کفار کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہ ضعیف، وہ مجبور لوگ جو کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ بے بس مسلمان جو مکہ کے کافروں کے ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنے اندر سسکیاں بھر بھر کر رو رہے تھے، اللہ نے محبوب کی طرف جبریل امین کو بھیجا اور کہا تمہیں ہجرت کے بعد یہ تو نہیں کہا، قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ہجرت کے بعد یہ تو نہیں کہا مدینے میں آرام سے بیٹھ جاؤ، تم سکون سے بیٹھ جاؤ، تم خود اپنی ذاتوں کو محفوظ کر لو۔ وہ مکہ میں اٹھنے والی سسکیاں، وہ غریب، وہ ضعیف، وہ کمزور مسلمان جو کافروں کے ظلم سہ رہے ہیں، ان کو کون کافروں سے چھڑائے گا؟ اللہ کا حکم ہے اٹھو اور تلواریں نکالو اور ان ظالموں سے مقابلہ کر کے پوری ملت مسلمہ کا تحفظ کرو۔ تم یہ نہیں ہے کہ تمہاری اپنی جان سلامت ہو کر مدینہ پہنچ گئی اور تم سکون سے بیٹھ جاؤ۔ سکون سے اس دن بیٹھنا ہے جس دن پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہو جائے گی۔ قرآن نے حکم یہ دیا، پھر مسلمان اٹھے، مسلمانوں نے تلواریں نکالی، بدر سے آغاز کیا
اور پھر عمر بن خطاب کی حکمرانی تک 24 لاکھ مربع میل فتح کر کے مسلمانوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ حکم تو یہ ہے، حکم تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مفادات کا تحفظ کرو۔ مفادات کا تحفظ سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ عالم کفر اپنے مفادات پر اکٹھا ہوتا ہے تو تم رسول ہاشمی کی ملت و قوم ہو، تم ایک کلمے پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر کفر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے تو تم 58 اسلامی مملکتان سربراہان مملکت تم فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کون فلسطینی جو نبیوں کے خاندان سے ہے؟ کون فلسطینی جو اپنے گھروں کے تحفظ کے لیے نہیں لڑے؟ وہ مسلمانوں کے نہیں، قبلہ اول کے لیے لڑ رہے ہیں، جو مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، جو سرزمین فلسطین جس کے گلی گلی کوچوں کوچوں میں نبیوں کے قدم لگے ہیں، اس سرزمین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کون فلسطینی جو اپنی ذات کے لیے نہیں، اس سرزمین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں جس بیت المقدس کی طرف ہمارے آقا نے بھی 16 ماہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور اس زمین کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جہاں شب معراج میرے آقا تشریف فرما ہوئے، اور اس مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں جس میں میرے نبی نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ قصور کیا ہے ان کا؟ کلمہ پڑھتے ہیں، قصور ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی کا تحفظ کر رہے ہیں۔ قصور ان کا کیا ہے؟ بیت المقدس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ قصور کیا ہے؟ نبیوں کی سرزمین کا تحفظ کر رہے ہیں۔ قصور کیا ہے؟ بتائیے تو صحیح، ان کا قصور کیا ہے؟ 6 ماہ کی بچی کا کیا قصور ہے؟ 6 سال کے بچے کا کیا قصور ہے؟ آج ہم تاریخ کے اوراق اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یزید نے بڑا ظلم کیا، 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ تو غزہ میں کتنی 6 ماہ کی بچیاں ماری گئی؟ غزہ کے اندر کتنے 6 ماہ کے بچے شہید ہوئے؟ غزہ کے اندر کتنی ماؤں اور بہنوں کے لاشیں اٹھی؟ کتنے نوجوان مسلمانوں کے لاشیں اٹھے؟ پھر اسلامی مملکتوں کے سربراہان کو غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ اسلام ہمیں کہتا ہے ایک مسلمان کا دکھ پوری ملت کا دکھ ہے، پوری ملت کا دکھ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کے محبوب خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا آپ بڑی فارغ البال زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے، آپ کو کوئی غم نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ فارغ البال زندگی گزار رہے ہیں۔ سنیے جواب مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ کے محبوب خلیفہ جواب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جتنا غم مجھے ہے، جتنا دکھ مجھے ہے، جتنی پریشانی مجھے ہے، تم میں سے کسی کو بھی نہیں۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو اللہ کی مخلوق میرے پاس آتی ہے، آ کر مجھے اپنے دکھ سناتی ہے، دکھڑے سناتی ہے، یہ جو پریشان حال لوگ میرے آستانے پر آ کر مجھے اپنے غموں کی داستانیں سناتے ہیں،
اگر میں ان کے غم کو اپنا غم نہ سمجھوں، اگر ان کے دکھ کو میں اپنا دکھ نہ سمجھوں، اگر ان کے درد کو میں اپنا درد نہ سمجھوں، اور اگر ان دردوں کا میں مداوع نہ کروں، تو کل میدان معاشر میں رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا اور اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ ایک مومن کا دکھ پوری کائنات کے ایمان والوں کا دکھ ہے، ایک مسلمان کا درد پوری کائنات کے مسلمانوں کا درد ہے۔ لیکن افسوس ہے، مفادات کی جنگ لڑنے والے، مادہ پرست، اسلام کا نام لینے والے ہمارے حکمرانوں کو غیرت نہیں آ رہی۔ وہ مفادات کے چکر میں کہ ہمارے مفادات ان سے منسلک ہے، امریکہ اور اسرائیل سے خاموش بیٹھے ہیں اور بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہے؟ کیا مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے؟ حماس نے بے بس ہو کر جب غزہ کو ہر طرف سے بند کیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ حماس نے یوں ہی اٹھ کر حملہ کر دیا، مصر کی سرحد کو بند کروایا گیا، لبنان کو دھمکی دے کر سرحد کو بند کروایا گیا، غزہ کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، اس حد تک کہ غزہ میں لوگ سسک کر زندگیاں گزارنے لگے۔ حماس نے پھر فیصلہ کیا اس جینے سے مرنا بہتر ہے، اور انہوں نے اسرائیل پر اس لیے حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد پھر اسرائیل کو بہانہ دے کر بے دردی سے غزہ کے مسلمانوں کو شہید کروایا گیا۔ جب مقبوضہ کشمیر میں خون بہے تو ہمارا اور مدد کی جائے تو بھارت کی، افغانستان میں خون بہے تو ہمارا اور مدد کی جائے امریکہ کی، عراق میں خون بہے تو ہمارا اور مدد کی جائے غیروں کی، شام میں خون بہے تو مسلمانوں کا اور مدد کی جائے خاغیار کی۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کا خون ارزاں کر کے بہایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو غیرت نہیں آ رہی۔ کب آئے گی؟ یارو، ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں جن لوگوں کی تاریخ دیکھو، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے ساتھ مہاجر اور انصار بھائی بھائی بنائے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ عبد الرحمن مکہ سے گئے، سعد بن ربیع مدینے میں رہنے والے تھے، امیر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، صاحب ثروت تھے حضرت سعد بن ربیع۔ جب میرے آقا نے فرمایا سعد بن ربیع، عبد الرحمن بن عوف تیرا دینی بھائی ہے، ہاتھ پکڑا کر لے گئے، اپنا تمام مال عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ڈھیر کر دیا، کہا بھائی اس مال میں سے آدھا مال تمہارا ہے، لے جاؤ لے جاؤ، یہ تمہارا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے درمیان سے نشان لگا کر دیوار کرو، آدھا گھر تمہارا ہے۔ اس وقت میرے عقد میں دو خواتین ہیں، دونوں کو سامنے لے آئے، کہا جو تمہیں اچھی لگتی ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزار کر اس سے نکاح کر لو۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے، مسلمانوں نے تو اپنے بھائیوں کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، مہاجرین مکہ کے لیے انصار مدینہ نے قربانیوں کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ کائنات آج تک ایسی تاریخ ڈھونڈنے پر مجبور ہے، لیکن وہ تاریخ کی مثل نہیں مل رہی۔ آج مسلمان کیوں غیرت کھو بیٹھے ہیں؟ آج مسلمانوں کے اندر غیرت کیوں نہیں بیدار ہو رہی؟
آج مسلمانوں کا خون اتنا سستا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے خون کو اتنا ارزاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکمرانوں کو غیرت نہیں آ رہی، بے حمیتی کا شکار ہو کر مذمتی قراردادوں تک محدود ہیں۔ اب بات قراردادوں تک نہیں رہی ہے، اب بات تو عمل کی ہے۔ اور سنیے میرے آقا کریم کے دو فرمان سنیے اور انہیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا یروشلم پر، یروشلم اسی فلسطین کو کہا جاتا ہے زمانہ قدیم میں، میرے آقا نے فرمایا تھا یروشلم پر جب پہلا قبضہ عیسائیوں کا ہوگا تو اس وقت جو شخص عیسائیوں سے یروشلم کو آزاد کروائے گا اس شخص کا تعلق ترکیہ سے ہوگا، ترکیہ کے علاقہ قرد سے۔ اور وہ تاریخ نے ثابت کیا، صلاح الدین ایوبی اٹھے، ان کا تعلق ترکیہ کے کرد خاندان سے تھا، انہوں نے عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی تھی، اس نے کہا تھا کہ میرے نبی کی غیرت کو للکارا گیا ہے، جتنی دیر تک میں اپنے نبی کے قبلہ اول کو آزاد نہیں کروا لوں گا پانی کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور پھر بیت المقدس کو آزاد کروا کر چھوڑا۔ ہمت باندھو، غیرت ایمانی کو بیدار کرو۔ میرے آقا کا دوسرا فرمان ہے کہ جب فلسطین پر یہود کا قبضہ ہوگا تو یہود سے فلسطین کو آزاد کروانے والی قوم جو اٹھے گی وہ خراسان سے ہوگی۔ یہ حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا وہ خراسان سے ہوگی۔ اور خراسان اس دور میں کس علاقے کو کہا جاتا تھا؟ افغانستان سے لے کر جیلم تک یہ ساری پٹی خراسان کہلواتی تھی۔ جب میرے آقا یہ فرما رہے تھے اس دور میں اس علاقے کو خراسان کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ افغانستان، پاکستان کا یہ حصہ جیلم تک خراسان اور ایران کا کچھ حصہ یہ جیلم تک خراسان کہلاتا تھا۔ میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ جب یہودی بیت المقدس پر قبضہ کریں گے تو خراسان سے نوجوانوں کی فوج اٹھے گی جو بیت المقدس کو آزاد کروائے گی۔ ایران، ہمارا مذہبی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایران نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اس نے اپنے نوجوانوں کو بھیج دیا ہے، اس نے اپنے نوجوانوں کو آگے کر دیا ہے، اس نے اسرائیلیوں کو ناطقہ بند کرنے کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا، آواز بھی اٹھائی، دنیا کو للکارا بھی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں افغانستان اور پاکستان کے حکمران بے غیرت کیوں بنے ہوئے؟ یہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ ان کی غیرت دینی کیوں مر گئی ہے؟ کیا کہیں حرام کھا کھا کر ان کی غیرت ایمانی اندر سے ختم تو نہیں ہو گئی کہ یہ کیوں نہیں اٹھا رہے آواز؟ آج ہمارے سیاستدان کیوں خاموش بیٹھے؟ آج ہمارے حکمران کیوں خاموش بیٹھے؟ آج پارٹیوں کے سربراہان کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آج فلسطین کے ننھے بچے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، فلسطین کی مائیں پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں، فلسطین کے نوجوان پاکستان سے امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ آج غزہ کی بیٹیاں جوڑیاں اٹھا اٹھا کر پاکستان کے مسلمانوں کو یاد کر رہی ہیں کہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو اور دنیا کے آگے بڑھ کر مذمتی قراردادیں نہیں، 32 اسلامی ملکوں کی وہ فوج جو تم نے سعودی شہزادوں کی شہنشاہیت کو بچانے کے لیے بنائی ہے، جس کا کمانڈ رحیل شریف کو دیا ہے، اسے شہنشاہوں کی خادمیت سے نکال کر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اسرائیل کے مقابلے میں لاؤ، تاکہ دنیا کو پتا چلے ایک مسلمان کا درد پوری ملت مسلمہ کا درد ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں المسلم کالجسد الواحد، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح۔
المسلموں کالجسد الواحد، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ آنکھ کو درد ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے، کان کو درد ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے، انگلی میں کانٹا چبھے سارا درد محسوس کرتا ہے جسم، پاؤں میں سوئی چبھ جائے سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، دانت میں درد اٹھے ساری رات سارا جسم بیدار رہتا ہے۔ اس طرح دنیا کے کسی کونے میں ننھے سے ننھے مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تکلیف ہے۔ یہ مت سمجھو فلسطین کے اندر خون بہہ رہا ہے، یہ مت سمجھو غزہ کے اندر خون بہہ رہا ہے، وہ بار بار تمہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بے دردی سے افغانستان میں ہمارا خون بہایا، ہم چپ رہے، عراق میں ہمارا خون بہایا، ہم چپ رہے، شام میں ہمارا خون بہایا گیا، ہم چپ رہے، 70 برسوں سے کشمیر میں ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، ہم چپ رہے۔ کتنا عرصہ چپ رہو گے؟ کتنا عرصہ یوں ذلت اٹھاتے رہو گے؟ رسوائی تمہارا مقدر نہیں ہے، اللہ نے تو ایمان والوں کو باعزت زندگی کا حکم دیا۔ یہ خاموشی کس بات کی ہے؟ یہ حکمرانوں کی ہمدردیاں اغیار سے کس بات کی ہیں؟ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، کہیں بھی درد اٹھا عمر بن خطاب پہنچ گیا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی عمر بن خطاب پہنچ گئے۔ جانتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا جب شام کے اندر ایک عیسائی نے کہا کہ میں مسلمانوں کے فوج کے کمانڈر کو پاؤں پکڑنے پر مجبور کر دوں گا، تو حضرت امیر معاویہ خود میدان میں آئے، اس کو پکڑا اور اتنی دیر تک نہیں چھوڑا جب خالد بن ولید کے قدموں میں بٹھا نہیں دیا، اور کہا جتنی دیر تک خالد بن ولید کے قدم چھو کر معافی نہیں مانگے گا اتنی دیر تک تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کسی مسلمان فوج کے کمانڈر کو للکارنے والے کو مسلمان پھر جینے کا حق نہیں دیتے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تم بے غیرتی کی تصویر کیوں بنے بیٹھے ہو؟ آج بچیاں تمہیں پکار رہی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں غزہ میں سسکیاں بھر بھر کے تمہیں آواز دے رہی ہیں، آج تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگ رہی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تم بھائی بھائی ہو، اور سکے بھائیوں سے بھی دین کا رشتہ زیادہ معتبر ہے۔ سکے بھائی کا رشتہ دنیا تک قائم ہے، آخرت میں کام نہیں آئے گا، میدان معاشر میں ایمان کا رشتہ اللہ کی عزت کی قسم کام آئے۔ آزما کر دیکھ لینا، معاشر تک پہنچ کر دیکھ لینا، تم اپنے سکے بھائی سے ایک نیکی مانگنے جاؤ گے وہ تمہیں نیکی نہیں دے گا، لیکن دینی بھائی کے پاس جاؤ گے اگر وہ بخشا ہوا تو وہ رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروا کے تمہیں بخشوا لے گا، اور اگر خود گناہگار بھی ہوا لیکن تمہیں نیکی دینے سے انکار نہیں کرے گا، وہ میدان معاشر میں بھی کہے گا اگر میرا دینی بھائی آج بچ سکتا ہے تو مجھے بچا دینا چاہیے۔ اور حدیث ہے، میں نہیں کہتا، یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن دو دینی دوست میدان میں آئیں گے، ایک دوست کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی، ایک نیکی کی کمی، اگر ایک نیکی مل جائے تو وہ بخشا جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنے باپ سے ایک نیکی مانگے گا، باپ جواب دے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں جواب دے گی، بیوی کے پاس جائے گا، بیوی جواب دے گی، سکے بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا جواب دے گا، پھر وہ سب سے گھوم کر اپنے دینی دوست کے پاس آئے گا، اس سے کہے گا اگر آج ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں بخشا جا سکتا ہوں، اور جو نیکی دینے والا ہے
اس کی ایک نیکی ہوگی کہ اگر اس کے پاس وہ نیکی قائم رہے تو امید بخشش موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نیکی دے دے گا اپنے بھائی کو۔ جب وہ نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، مولا میری نیکیاں مکمل ہو گئی، تو اللہ پوچھے گا تجھے یہ نیکی کس نے دی؟ یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے دینی بھائی نے مجھے نیکی دی ہے۔ اللہ فرمائے گا جب میں نے تجھے بھی بخشا میں نے اس کو بھی بخشا۔ دین کا رشتہ تو میدان معاشر میں بھی کام آئے گا، باقی سارے رشتے جواب دیں گے۔ فلسطین کے مسلمان انبیاء کی اولادیں ہیں، فلسطین کے مسلمان بیت المقدس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، مسجد اقصی جس میں ہمارے آقا نے شب معراج امامت کروائی تھی، اس مسجد کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطین کی اس سرزمین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے گلی کوچوں میں جگہ جگہ نبیوں کے قدم لگے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس پر ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء تشریف لائے ہیں، جس کے بستی بستی گلی گلی میں انبیاء پھرے ہیں۔ ارے یہ وہ سرزمین ہے جو نبیوں کی سرزمین ہے، جس کی تحفظ کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں۔ وہ ذاتیات کی جنگ نہیں ہے، وہ خالص دینی جنگ ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں سعودی عرب خادم الحرمین شریفین کا سیرا سر سجانے والے آج باہر کیوں نہیں نکلتے؟ یہ شہزادے آج بولتے کیوں نہیں ہیں؟ متحدہ عرب امارات کی 8 ریاستوں کے سربراہان آج بولتے کیوں نہیں ہیں؟ مملکت خداداد پاکستان کے حکمران بولتے کیوں نہیں ہیں؟ دنیا کے اسلامی ملکوں کے حکمران آج بولتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بے غیرتی کی تصویر کیوں بنے ہیں؟ اٹھیں اور کہہ دیں یہ ہمارے نبی کی بھی زمین ہے اور 1,24,000 انبیاء کی بھی زمین ہے، ہم اس کے تحفظ کے لیے نکلیں گے۔ اس لیے غیرت جس قوم میں غیرت نہیں رہتی اسے جینے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ آج غیرت کا امتحان ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی اور اسلامی مملکتان کے سربراہان مملکتوں کے لیے بھی، کہ دیکھا جائے گا، تاریخ تمہیں بتائے گی کہ تم غیرت مند تھے یا بے غیرت تھے۔ تاریخ کے اوراق اگرچہ تم چند سالوں کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن تاریخ تمہاری نسلیں پڑھیں گی جو بتائے گی کہ تم غیرت مند بن کر جیے یا بے غیرتی کی زندگی جی کر جیے۔ اس لیے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آج بچہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا کر یہ ثابت کرے کہ فلسطین کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ صرف ایمان کا رشتہ ہے اور یہ دنیا کے سارے رشتوں پر مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اللہ کریم غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، کافروں کے مقابلے میں اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے، کافروں کے شر سے اللہ انہیں محفوظ کرے، اور اس رات کی رب کو قسم جس رات مسجد اقصی میں میرے نبی امامت فرما رہے تھے، اللہ اس رات کے صدقے فلسطین کا حدود اربع اسرائیل تک بڑھا کر اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے اللہ مٹا دے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ اپنوں کی مدد کرتا ہے، غیروں کی مدد نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں، ہماری ہمدردیاں، ہمارے جذبات، ہمارا سب کچھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔